شہر بٹکل کی تاریخ میں ایک روشن باب الحاج محی الدین منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ بٹکل کی تاریخ مرحوم کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے۔ مختلف دینی، دعوتی اور سماجی میدان میں ان کی خدمات ہمیشہ نہ صرف یاد رکھی جائیں گی بلکہ نئی نسل اس کے ذریعے اپنے مستقبل کا لائحہ عمل بھی طے کرے گی۔ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس انداز میں ان کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دینی تعلیم سے غیر معمولی محبت، علماء اور صلحاء سے روابط اور بھٹکل میں دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے اکابر علماء سے مشورے اور کوششیں قومی اور ملی کاموں کے لیے ہمیشہ پیش ان کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج ان کا نام آتے ہی ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہر ایک کے سامنے گردش کرنے لگتے ہیں۔ جس طرح ان کی سرپرستی میں کام کرنے والوں کے لیے یہ شخصیت قائد اور رہنما کی حیثیت رکھتی تھی، بالکل اسی طرح ان کی زندگی نئی نسل کے لیے بھی ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہلیان بھٹکل ان کی خدمات کو زندہ جاوید بنانے کے لیے ہر طرح سے مصروف عمل ہیں۔ کبھی کوئی سڑک ان کے نام سے موسوم کی جا رہی ہے تو کسی ادارے میں ایک عمارت یا پھر اس کا کچھ حصہ ان کے نام سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ آج بعد اثر مرحوم کے سب سے چھوٹے فرزند جناب عتیق الرحمن صاحب منیری نے خدمت خلق کے ارادے سے اپنے والد مرحوم کے نام سے موسوم الحاج محی الدین منیری ایمبولنس کا آغاز کا اعلان کیا۔ مختلف علماء اور عمائدین کی موجودگی میں اس سروس کے آغاز کے موقع پر مرحوم کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی اور ان کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا۔ قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہوگا۔ نہایت ہی خوشی اس نسبت سے ہے کہ ہمارے بھٹکل کی ایک پہچان ہم لوگ جب دارالعلوم علماء میں پڑھتے تھے یا اس کے علاوہ بھی کبھی کسی مختلف موقعوں پر ملک کے مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں مختلف شخصیات سے ملنے کا موقع ملتا تو لوگ پوچھتے کہاں کے آپ ہیں؟ ہم دائرہ کہتے منیری صاحب کے گاؤں والے ہیں۔ تو گویا کہ بچپن سے جن کی نسبت پر ہم لوگ اپنا تعارف اپنی پہچان کراتے آئے ہیں، آج اسی ایک شخصیت کے اور ایک بڑی تعلق سے ہمیں ایک کام کرنے اور ایک بڑی ان کی خدمات کے نسبت پر ان کے خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پر آج ہم یہاں جمع ہیں۔ میں سب سے پہلے حضرت منیری صاحب کے فرزند، آج کے اس مجلس کے صدر اور اس ایمبولنس کے قوم کے نام ہدیہ اور عطیہ کرنے والے جناب عتیق الرحمن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ملی خدمات کے جذبے کے تحت ایک بڑا اقدام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے، جس خلوص کے ساتھ، جس نیتوں کے ساتھ انہوں نے یہ بڑا اقدام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ان کے والد مرحوم کے لیے اس کو ایصال ثواب بنائے اور قوم و ملت کو اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، لوگوں کی خدمت یہ وہ وصف ہے حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور
اس وحی کے بوجھ سے آپ کانپنے لگے، تھرتھرانے لگے اور پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں جب اپنے گھر اپنے اہلیہ کے پاس پہنچے اور اپنی بے چینی اور پریشانی کا ذکر کیا، اس موقع پر حضرت خدیجہ وہ اس وقت کی ان کی اس الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کتنی دررس، کتنی ذہین، کتنی ہوشیار عورت تھی ہم سب کی ماں، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو بڑے عبادت گزار ہیں، آپ اللہ کو، اگرچہ کہ اللہ کا وہ صحیح تصور اس وقت موجود نہیں تھا، پھر بھی اللہ کا تصور تھا، اللہ کی قدرت کا تصور تھا، اور اللہ کے رسول اسی تصور کے اعتبار سے غار حرا کی کوہ میں جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ بہت سی آپ کی نیکیاں، آپ کی خوبیاں، آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی عام تھی، معروف تھی، لیکن اس ماں خدیجہ نے جو کچھ تذکرہ کیا وہ صرف آپ کی قومی اور ملی اور انسانی خدمت کا تذکرہ کیا کہ آپ بیواؤں کا دم بھرنے والے ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں، فقیر فقراء اور پریشان حال لوگوں کے لیے معاونت اور مدد کرنے والے ہیں، ان کے لیے خود بھی کرنے والے ہیں اور کما کر دینے والے ہیں، یعنی لوگوں سے کہلوا کر دلوانے والے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی صفت ہے۔ انسان کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم کسی اہل ثروت سے تذکرہ کر کے بیچارہ پریشان ہے، بیچارہ معذور ہے، بیچارہ ضرورت مند ہے، اس کی ہم خدمت کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ دوسروں کی خدمت کرانا اپنے ہاتھ سے نہیں ہوتا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا خود اپنی جیب سے آدمی دیتا ہے۔ بہرکیف اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت اس وقت، اس زمانے جاہلیت میں بھی معروف تھی، معتبر تھی، اور آج بھی اس کی حیثیت ہے۔ اسی نسبت پر آج کل کے ان حالات میں جو ہم لوگ مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہیں، اقدام ایمبولنس حقیقت میں ایک فوری ضرورت، ایمبولنس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ انسان کو فرسٹ ایڈ کے طور فوری ضرورت کے طور پر پہنچایا جائے، کہ اگر ہم اپنے طور پر علاج معالجہ نہیں کر سکتے تو اس سواری کے ذریعے اس کو صحیح جگہ تک پہنچا دیا جائے، یہی اصل میں اس کا مقصد ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایمبولنس کا جو افتتاح ہو رہا ہے یہ مبارکباد کی بات ہے، خاص طور سے حضرت منیری صاحب کی طرف منسوب، چونکہ حضرت منیری صاحب کی شہر میں، شہر کے باہر، ملک کے مختلف علاقوں میں اور خاص طور سے بمبئی میں حجاج کی خدمات کے اعتبار سے ان کی جو خدمتیں رہی ہیں اور انہوں نے جو کام کیا ہے آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ خود منیری صاحب نے ایک موقع پر تذکرہ کیا تھا کہ تقریباً 65-66 کی بات ہے، سن 66 کی بات ہے کہ اس موقع پر مینا کے وادی میں یہ حضرات انجمن خدام اسلام کے لوگ اپنی پیٹھوں پر برف کی لادیاں لاد کر کے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ یہ اس کو دیکھ کر اس وقت کے جو شاہ سعود کے بیٹے یا شاہ فیصل کے بھائی وغیرہ کوئی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہندوستان کے یہ کیا کر رہے، پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، یہ کیا کر رہے کہ نہیں یہاں حاجی گرمی، اس وقت تو یہ ماڈرن حج نہیں تھا، اس طرح کی سہولیات نہیں تھی، اس موقع پر انہوں نے برف کا پانی کا انتظام کیا۔ جب ان کو احساس ہوا، حکومت کے لوگوں کو احساس ہوا کہ ہندوستان کے جو ناچار اور کمزور قسم کے لوگ یہ حاجیوں کی اس طرح سے خدمت کرتے ہیں، آج جو حاجیوں کو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے اسی کا صلہ ہے اس کے دوسرے سال سے کہ ان کی پانی، ٹھنڈے پانی کا اور حکومتی طرف سے پانی کے نظم کا نظام کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہی ان کی خدمات حج تک انشاءاللہ قیامت تک جو حاجی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ان سب کا ثواب انشاءاللہ ان حضرات کو، انجمن خدام نبی اسلام کے جو کارکنان تھے ان کو ہوگا، جن میں سے فہرست ہمارے حضرت منیری صاحب تھے۔ اور اس کے علاوہ شہر میں ان کی جو خدمات ہیں، جامع صالحات کے اعتبار سے ہو، جامع اسلامیہ کے اعتبار سے ہو، اور تنظیم کے اعتبار سے ہو، انجمن کے اعتبار سے ہو، ہمیں تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے خاص طور سے انجمن اور تنظیم مرکزی ادارے جب تعطل کا شکار ہو گئے اور کچھ حالات ان پر اس طرح سے آئے تو سب کی نظر منیر صاحب کی طرف جاتی تھی کہ آپ اٹھیے اور اس کو دوبارہ جان ڈالیے، اور منیر صاحب جو ہے ورکنگ کمیٹی کے اعتبار سے اور کنوینر کے اعتبار سے، ایوارڈ کمیٹی کے کنوینر کے اعتبار سے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آگے بڑھتے تھے اور اس کے اندر نئی روح ڈالتے تھے۔ منیر صاحب
آپ کی بڑی خدمات ہیں، ان کی طرف اس ایمبولینس کا گویا کہ انتصاب حقیقت میں ان کو زندہ جاوید رکھنا ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں YMSA کے نوجوانوں کو بھی کہ آپ کا عنوان یہ ہے کہ یہ مسلم سروس کے معنی خدمات ہے، تو مختلف خدمات کے شعبوں میں آپ کو آگے آنا ہے۔ یہ ایک طبی خدمات اور لوگوں کی سہولیات کے لیے آپ کا اقدام بڑا نیک فعال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ حقیقت میں لوگوں کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفًا، اوپر سے دکھاوے کے لیے اور مختلف شوشا کے لیے اور جس عمومی طور پر جو کام کیا جاتا ہے وہ جھاگ بن کر کے وقتی طور پر رہتا ہے، لیکن لوگوں کی خدمت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، لوگوں کے لیے جو فائدہ پہنچانے والے کام ہوتے ہیں وہ جمع رہتے ہیں، اس کے اثرات تازہ رہتے ہیں، اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ انہی مقصد کے ساتھ یہ سروس کا انتظام ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس سے ہماری قوم فائدہ اٹھائے گی اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ایک نیا باب شروع ہوگا اور جو مریض ہیں بیچارے پریشان ہیں ان کے لیے ایک اچھی سہولت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سروس کو قبول فرمائے، ان کا خدمات کرنے والوں کو قبول فرمائے اور اس کے سچے اثرات مرتب فرمائے اور ہم سب کو اس وبائی امراض سے عافیت نصیب فرمائے اور دنیا میں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، بہت ساری باتیں حضرت منیری صاحب مرحوم کے تعلق سے سامنے آ چکی ہیں اور اسی کے ساتھ پھر خدمت خلق کا اللہ کے پاس جو اجر ہے اور اس کے جو نتائج دنیا میں مرتب ہوتے ہیں اس پر بھی ہمارے علماء کرام نے روشنی ڈالی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید کسی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود 15 دن سے بیمار تھا، لیکن اس دوران مجھے کئی جگہ سے مختلف پروگراموں میں بلایا گیا، لیکن میں نے معذرت کی۔ لیکن کل میرے اپنے محسن اور مربی اور میرے اپنے ذاتی سرپرست حضرت منیری صاحب کے تعلق سے جب عتیق بھائی نے کہا تو میں نے کہا اگر بخار بھی رہے گا اور مجھے چلنا بھی نہیں ہوگا، میں کم از کم ان کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم حاضر تو ضرور ہو جاؤں گا۔ اسی نسبت سے میں حاضر ہوا ہوں اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے جناب محترم عتیق الرحمان صاحب کو کہ انہوں نے دعائیں لینے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ بد دعا اور سب سے زیادہ دعا کس کو ملتی ہے؟ ایک پہیلی ہے۔ سب سے زیادہ بد دعا، مجھے معاف فرمائیں ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹروں کو ملتی ہے، ہسپتال والوں کو ملتی ہے۔ جس قدر وہ لوٹتے ہیں اور انسانیت کے نام سے جس طرح استحصال کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، میں اپنی بٹکل کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ آج انسان جیسے شیطان سے پناہ مانگتا ہے، آج ہاسپٹل اور بیماری سے پناہ مانگتا ہے۔ سامنے یہ نہیں دیکھتا آدمی، ڈاکٹر ہاسپٹل والا، اس کی جیب میں پیسہ ہے کیا نہیں ہے، مجھے اس سے کیسے، چاہے اس کی جان چلی جائے، چاہے اس کو 10 دن رکھنا پڑے۔ نتیجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ بد دعا۔ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ڈاکٹروں سے۔ 10 مثالیں میں نے اس میں دی تھی، مولانا خواجہ صاحب کی والدہ کی مثال بھی اس میں دی تھی، کیسے کیسے لوگ دھوکے میں رکھتے ہیں۔ کینسر نہیں ہے اور بتایا جاتا ہے کینسر ہے، دوسری جگہ جاتے ہیں معلوم کینسر نہیں ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں نہیں دے رہے ہیں، پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مجھے معاف فرمائے، سب سے زیادہ، لیکن آج سب سے زیادہ دعا بھی ڈاکٹروں کو ملتی ہے۔ اچھے جب ڈاکٹر ہوتے ہیں، دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو اور کو نہیں ملتی ہے۔ انسان سوچتا کتنی کیسے ڈاکٹرز ہیں آج۔ مینگلور میں جانتے ہیں، میں مولانا اسامہ صاحب سے آگے کیا ہے، ایک ڈاکٹر ہے، 20 منٹ تک ہمارے جو ہے اپنے گھر والوں کو اس نے چیک اپ کیا، یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، اور پھر کہتا ہے کہ یہ میں جس مرض کا ماہر ہوں، آپ کی جو ہے گھر والوں کو وہ بیماری نہیں ہے۔ میں نے پوچھا فیس کتنے ہیں؟ 10 پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 20 منٹ تک اس نے چیک اپ کیا، اور یہاں 20 سیکنڈ ڈاکٹر دیکھتے ہی نہیں ہے۔ ڈیلیوری میں جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں آتی نہیں ہے، ڈیلیوری کے بعد آ کے چکر لگا کے جاتی ہے، 5000 6000 روپیہ بل لگا لیتی ہے۔ سب سے زیادہ بد دعائیں، سب سے زیادہ دعائیں بھی میں عتیق الرحمان صاحب سے کہوں گا، منیری صاحب کے نام سے جو انہوں نے ایمبولینس شروع کی ہے، اس پر آپ جو ہے اکتفا کر کے مت بیٹھیے، ایک ٹرسٹ بنائیے آپ محی الدین منیری صاحب کے نام سے،
اور اس تعلق سے جو خدمت ڈاکٹروں کے بغیر بھی آپ اور ہم کر سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت ڈائلیسس جو ہے سینٹر کی ضرورت ہے۔ آج سے 10 سال پہلے پورے شہر میں 2-4 پیشنٹ ڈائلیسس کے نہیں رہتے تھے، آج ہر خاندان میں 1-2 آدمی آپ کو ڈائلیسس کا ملے گا۔ 3,500 اور 4,000 روپے ہفتے میں، بعض لوگ تو مجھے معاف فرما، اللہ حفاظت فرما، ہفتے میں 2-2 3-3 بار ڈائلیسس کرنا پڑتا۔ آج ایک چھوٹا سا ڈائلیسس سینٹر 20-25 ہزار کی مشین آ جاتی ہے، ایک آپریٹر مل جاتا ہے۔ اللہ دینے والے بہت ہیں۔ مولانا شاید خواجہ صاحب نے کہا کہ آدمی سوچتا ہے کہ پیسے سے میں خدمت کرتا ہوں، نہیں ہے۔ جتنے دینے والے ہوتے ہیں وہ پیسے والے نہیں ہوتے، پیسے والے دینے کم دیتے ہیں اور نہیں پیسے والے زیادہ دیتے ہیں۔ آپ آئیے، محمد منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کیجئے، ایک ڈائلیسس سینٹر یہاں پر ہونا چاہیے، ایک ڈیلیوری سینٹر ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جاتے ہیں ہندوستان میں، آج کی بات میں کر رہا ہوں، نارمل ڈیلیوری 1600-1800 6,000 روپیہ جو ہے اس کے سیزرین کے۔ یہاں نارمل ڈیلیوری نے خود سے راستے میں ڈیلیوری ہو گئی راستے میں، اور وہاں سے ہاسپٹل لے کے واپس آ گئے، 12,000-15,000 کا بل آتا۔ کیا یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ کماتے نہیں ہیں؟ ہمارے ہر مدرسے میں گجرات میں چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل بنے ہیں، 10-20 جو ہے کمرے شروع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل جیسے کمپنیوں کی عمارتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہ اسی پیسے سے ہم نے 6,000 اور 8,000 لے کر۔ آج کیا ہو رہا؟ اس وقت سب سے زیادہ اگر ہمیں دعائیں لینی ہے، یہ ایمبولینس نہیں ہے، محمد مقبول صاحب نے کہا لوگوں کی دعا لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور محی الدین منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے، سب سے زیادہ انہوں نے جو کمایا لوگوں کی دعائیں کمائی تھی۔ وہ جو زندہ تھے، جو ان کی آج نیک نامی ہے، مجھے معاف فرمائے، میں کسی سے موازنہ نہیں کرتا۔ مرحوم منیری صاحب کے انتقال کو 26 سال ہو گئے، 1974 میں ان کا 94 میں انتقال ہوا تھا۔ آج تک جتنا تذکرہ مرحوم منیری صاحب کا بھٹکل میں ہوتا ہے، بھٹکل کے آس پاس ہوتا ہے، کسی شخصیت کا آج تک کہیں نہیں ہو رہا۔ آپ کہیں پہاڑ انجمن کے پہاڑ پہ جائیے، وہاں جلسہ ہوتا ہے، یاد کرتے ہیں کہ ہمارا پہلا جشن ہوا تھا، اس کے کنوینر تھے۔ تنظیم میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری نشریات ثانیہ منیری صاحب کے ذریعے ہوئی۔ جماعت میں جاتے ہیں، دونوں جماعتوں میں ملانے کی جو کوشش کامیاب ترین ہوئی تھی، اس میں منیری صاحب پیش تھے۔ جامعہ جاتے ہیں، نواز کالونی آتے ہیں، آزاد نگر جاتے ہیں، سلطانی محلہ جاتے ہیں، کہاں منیری صاحب کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ کس مجلس میں ذکر نہیں ہوتا؟ کس وقت تذکرہ نہیں ہوتا؟ یہ سب جو تذکرے ان کے تھے، ان کی علمی خدمت کی وجہ سے نہیں، عوام کی جو انہوں نے خدمت کی تھی، عوام کی۔ دنیا میں اللہ جو دیتے ہیں عوامی خدمت پر دیتے ہیں، چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ عزت جو ملتی ہے، نیک نامی جو ملتی ہے، اللہ دین کو نہیں دیکھتے، دنیا میں اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ جو خود کھلائے، جو خود خدمت کرے اور دوسروں کو خدمت پہ ابھارے۔ تو میں عتیق صاحب سے گزارش کروں گا، مرحوم منیری صاحب کے نام سے ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے، جس میں 2 چیزیں بنیادی طور پر آپ کریں، اور اس کے لیے کسی بڑے ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں، کسی سرمایہ کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں بیٹھنے والے لوگ موجود ہیں، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، مالی تعاون بھی کریں گے، اخلاقی تعاون بھی کریں گے، ڈاکٹر لا کر دیں گے آپ کو۔ کیا کرنا آپ بتائیے؟ مجھے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں آپ سب میدانوں میں آ گئے ہیں، تعلیم کے میدان میں، اس میں آپ ایک ہاسپٹل کیوں نہیں کھولتے؟ میرے ایک دوست نے کہا میں ذاتی طور پر 50 لاکھ روپیہ دیتا ہوں اور 50 لاکھ کا اور انتظام کرتا ہوں، آپ جو ہے چھوٹا سا ہاسپٹل کھولیے۔ کھولنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو مینٹین کرنے کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کا مسئلہ ہے۔ مجھے معاف فرمائے، ہماری ڈاکٹری برادری بھٹکل میں جتنی بڑے بڑے پوسٹ پہ پہنچی ہے، FRC اور MD اور فلاں DM اور فلاں، کہیں کتنی چھوٹی کمیونٹی میں اتنے ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن اپنی قوم کو محروم کیے ہوئے ہمارے قوم کے جتنے ڈاکٹر ہیں، کہیں کے ڈاکٹر نہیں ہیں، ریٹائر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تجربہ ہے، اگر وہ ریٹائرڈ ڈاکٹر کی ایک جماعت بھی تیار ہو جائے بھٹکل میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب نے جو پرابلم بتایا 90% وہ پرابلم سولو ہو جائے گا۔ ریٹائر ہونے کے بعد قریب میں ہے، مہنور میں ہے، بنگلور میں ہے، وہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ جتنا کماتے تھے اس سے زیادہ مل سکتا۔ مرحوم منیری صاحب نے جو کام کیا وہ اس سے زیادہ انہوں نے کام کروایا۔ لوگ کہتے ہیں منیری صاحب نے یہ کیا، منیری صاحب نے جتنا کام کیا، مجھے معاف فرمائیں اس اعتبار سے ان کا تعلق نہیں ہوا، انہوں نے کام کروایا زیادہ ہے۔ وہ تحریک کرتے تھے، ایک اور 2 چیز کی نہیں۔ ہمارے مولانا قاضی اطہر صاحب مبارک پوری دنیا کے ایک سب سے بڑے مورخ اپنے وقت کے، انہوں نے لکھا مجھے انگلی پکڑ کر اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بازار میں لانے والے نہیں، علمی دنیا میں لانے والے کون تھے؟ منیری صاحب تھے۔
ان کو دنیا کی سب سے بڑی تاریخ الہند اور سندھ پر جو ہے ان کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں بلا کے ان کو ایوارڈ دیا، وہاں انہوں نے تذکرہ کیا۔ اس کتاب کے لکھوانے والے محی الدین منیری صاحب تھے۔ اس موضوع پر کسی نے آج تک کتاب نہیں لکھی تھی۔ 1 اور 2 10 اور 20 منیری صاحب نے کیا نہیں کیا؟ عبدالعظیم صاحب مجھے معاف فرمائیں، ان کو بیچ میں لانے والے ملا حسن صاحب، شیرالی محمد علی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے اساتذہ کرام، ایون ملا اقبال صاحب کے متعلق آپ نے سنا۔ آج جو قوم کی انہوں نے خدمت کی اس کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑے محقق محی الدین منیری صاحب تھے۔ 1 اور 2 کہاں بتایا جائے، کس شعبے میں انہوں نے کام نہیں کیا۔ نئی نسل کو ان کی جو ہے سوار حیات سے اور ان کی خصوصیات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں YMCA والوں سے گزارش کروں گا، ہم نے بھی کوشش کی 2002 میں 2000 میں جب مولانا علی اسلامک اکیڈمی قائم ہوئی تھی، میں نے کہا سب سے بڑا حق اس وقت اگر کوئی زندہ ہوتے خوش ہوتے مرحوم منیری صاحب ہوتے، اور ہم نے وہاں پر اپنا سب سے پہلے یادگار کو مرحوم منیری صاحب کے نام سے منسوخ کیا، محی الدین منیری ہاؤس ہم لوگوں نے بنوایا۔ اور اس وقت ہم نے جب ہماری اکیڈمی شروع ہوئی تھی، سب سے پہلے ہم نے جو پہلا کام کیا، مولانا رحمۃ اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ موجود تھے اس وقت، اور مولانا مقبول صاحب، ہم نے محی الدین منیری صاحب پر اتنی موٹی کتاب نکالی، بھٹکل کی تاریخ میں آج تک اتنی موٹی کتاب کسی پر نہیں آئی تھی۔ ہم پر ان کے احسانات ہیں، ہمیں انگلی پکڑ کے نہیں۔ لوگ کہ مولانا عبدالعظیم صاحب کہتے ہیں میں ان کا چوتھا بیٹا ہوں، میں تو بیٹا نہیں کہہ سکتا ان کی بیٹے کی عمر کا نہیں ہوں، لیکن مجھے الحمدللہ فخر ہے، لوگ مجھے آج بھی بہت پورے ہندوستان مجھے جانتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ منیری صاحب کیا آپ بولتے ہیں، قاضی اطہر صاحب آخر تک یہی کہتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کوئی کام، آپ کی کوئی بات مولانا علی میاں کے ذکر کے بغیر اور منیری صاحب کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہمیں انہوں نے سکھایا، انگلی پکڑ کے میدان میں لا کر دکھایا، پڑھایا، سب کچھ کیا۔ کیا نہیں کیا انہوں نے؟ ہمارے والدین کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے، مرحوم منیری صاحب کا، یہاں جتنے ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ایک استاد ہمیں بتا سکتا ہے کیا کیا ہم لوگوں نے ہمارے لیے کیا۔ تو میں ہمارے YMCA والوں سے گزارش کروں گا، ایک چھوٹا سا سیمینار بھی نوجوانوں کے لیے ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ منیری صاحب کیا تھے۔ ہاتھ میں ان کے پیسے نہیں تھے، بہت بڑی تعلیم نہیں تھی، لیکن ایک جذبہ تھا۔ کتنے بٹکل کے ادارے ہیں ان کی وجہ سے قائم ہوئے۔ یہ YMCA ہی نہیں، یہ نونہال اسکول نہیں، یہ تینگونڈی کے مدرسے کے محقق ہوتے خود بتاتے عبدالقادر صاحب۔ YMCA کے یہاں پر جامعہ کا جو مکتب بنا اس کی تحریک منیری صاحب نے کی۔ انجمن کو جو عمارت بنانے کے لیے دیا، انجمن کی طرف سے خط لکھوایا وہاں سے، اور YMCA کی طرف ملیہ کی طرف سے خود منظور کروایا، اور یہاں پر جو ہے عمارت انہوں نے بنوائی۔ 1 اور 2 جامع صالحات نہیں، ان کے لیے تنہا جامع صالحات کافی تھا۔ اور بھٹکل میں آج ہمارے علماء کرام اتنی بڑی تعداد میں ہیں، بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے ندوے میں پڑھنے کی برکت سے، لیکن ندوے سے جوڑنے والے سب سے زیادہ کون تھے محرک؟ ندوے سے تعارف کرانے والے کون تھے؟ مرحوم منیری صاحب تھے۔ میں سمجھتا ہوں ہم تصور نہیں کر سکتے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا ہندوستان میں، عبدالعظیم صاحب چھوٹے تھے اس وقت، اس کی تحریر منیری صاحب نے کی۔ 1 اور 2 کی بات کہاں کی بات، کیسی بات؟ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم تو منیری صاحب کو پہلے سے جانتے تھے، بھٹکل کو بعد میں جانتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، آج بھی لوگ منیری صاحب کو جانتے ہیں، بھٹکل کو نہیں جانتے۔ اللہ غنی کی رحمت کرے، ان کی طرف انتصاب کے ساتھ جو کام شروع ہوا ہے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان اللہ اللہ فرماتا ہے تم بندوں کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارا ذکر باقی رکھوں گا، تمہارے احسانات کا تذکرہ جو ہے یہاں باقی رہے گا۔ آج اسی کی برکت اخلاص کے ساتھ انہوں نے جو کیا، اللہ جو ہے وہ چیزیں ان کے بچوں کے اندر منتقل نہیں کر رہے بلکہ ان کے پوتوں اور نواسوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ یہ بھٹکل کا بڑا المیہ ہے، ہمارے لیڈران کے بچے لیڈرشپ میں آگے نہیں جاتے، لیکن مرحوم منیری صاحب سے مستثنا ان کے بیٹے نے، آج عتیق الرحمان صاحب کی بات نہیں کر رہا میں، خلیل صاحب اور فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں، ہمارے مولا عبدالرقیب اور فواد اور ان کے کتنے نواسے اور پوتے ہیں، ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ جس کو مولانا مقبول صاحب نے کہا کہ اخلاص کی برکت اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ منیری صاحب مخلص تھے، آج ان کے اثرات باقی ہیں۔ منیری صاحب کے نام سے یادگار قائم کرنے کی کوئی ضرورت بھٹکل میں نہیں ہے۔ کوئی قوم کا کوئی فرد ان کے احسان کا تصور بھی کرے گا، فراموش کرنے کا، اس کے اندر بے برکتی آئے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں قدم قدم پر نقش ایک نقش جو ہے ان کے احسانات کو یاد دلا رہا۔ یہ ملیہ اور جامعات میں صالحات نہیں، بھٹکل کا ہر ادارہ، انجمن ہو، تنظیم ہو، ہماری جماعت ہو، ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں جامعہ اسلامیہ ہو، جامعہ صالحات ہو، میں کہتا ہوں ہمارے ادارے جو اس کے بعد قائم ہوئے وہ بھی رہنے منت ہوئے، چاہے وہ علی پبلک اسکول ہو، مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی ہو، جتنے ادارے قائم ہوئے ہیں یہ انہی کی سوچ تھی، وہ
اس زمانے کے اندر اس کو موقع نہیں ملا تھا، اسی لیے آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں. وہ ہوتے تو آج وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے. مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، رہ رہ کر یاد آ رہے ہیں. میں ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا، میرے ساتھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. دشمن بھی جتنی تعریف منیری صاحب کی کرتے تھے، ان سے اختلاف کرنے والے مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا ہوگا کسی کی اس طرح کی تعریف آج تک نہیں ہوئی ہے. اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے عتیق صاحب سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور کام لے گا. اولین فرصت میں ایک ٹارگیٹ بنا کے چلیے کہ ایک انشاءاللہ ہمیں ڈائلیسس سینٹر کم از کم بنانا ہے، اور ڈیلیوری کا جو ہے ایک سینٹر ہمیں ایسا بنانا ہے. کوسٹ میں بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کسی کا آپ علاج کریں گے، ڈیلیوری کی جو ہے زچگی کے مراحل حل ہوں گے. آپ کو اتنی دعائیں ملیں گی، اتنی دعائیں ملیں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ابا سے بھی آگے بڑھ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ باقی رکھیں گے. لوگوں کی دعائیں لیجیے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے کیا اثرات باقی رکھتے ہیں. اللہ ان سب باتوں پر خود مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرحوم منیری صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے نام کی نسبت سے، ان کی برکت سے جو کام شروع ہوا اللہ اس کے اندر خوب برکت عطا فرمائے. اس کو آگے بڑھائے، اس کو ایک مشن بنائے، اس کو ایک تحریک بنائے، اور اس کو ماڈل بنا کے دوسروں کو بھی اس کو فالو کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں اکٹھا بیٹھنے کا اور اپنے احساسات کو سامنے رکھنے کا اللہ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا. جیسے کہ مولوی الیاس صاحب نے بتایا، میں بتاتا چلوں کہ ہم نے الحمدللہ تہیہ کر ہی لیا ہے انشاءاللہ. الحاج محی الدین منیری ٹرسٹ بن گیا سمجھے انشاءاللہ. تر میں نوایتی بھی تیرے تھا کہ اللہ سے شکر ہے کہ تمہیں اتنا ایمبولینس پلے یہ ایمبولینس ہمیں ہیجے بتر جو کنتو ہم سو ٹرسٹ رت لو تیجے بتر ایمبولینس علاوہ 500 سپلائی جو کنتے گھرما ٹیمار ضرورت پڑتا 30 سپلائی یعنی امداد بہمی ایک ہم سو باقاعدہ 3 ورشے ٹکن ایک ادارہ دھکوشی زلا تو کو تیب تے شامل رت لو. یعنی ہی جو کنتی مکا کلتا مکا آٹو اشے مجھے بچپن ٹکن باپا ایمبولینس گاما جو کام بلے اثر کرتے ہوتے. یعنی آج تو خواب جو کنتے اشے شرمندہ تعبیر رہتے اشے یعنی تنچے نامین حکومت میں تم کا سنگتا کہ اس لیے ایمبولینس گاما بھیتر نوتی جو کنتی وینٹیلیٹر سے رات لی اشے انشاءاللہ ان قریب تم کا ایجوتر وینٹیلیٹر ملتا لو تو یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایمبولینس وینٹیلیٹر علامت نرس کو ضرورت پڑتا تو کوئی انتظام دان ہوتا انشاءاللہ. مطلب یہ صاحب بلی میں الخطہ کے سماسو قوماچی ایک مانگ ہوتی. علاوہ ازیں ہو جے کنتے حال بھیتر بسلا وہ حال ہم کے مرحوم والد صاحبہ کے نامہ شریف منسلک اشے وہ ٹھاؤ جو کن تو وہ ایم ایس سے ہے وہ ایم ایس سے ٹھاؤ کو وہاں سے لیں ہم کے والد مرحوم کی محنت سو نتیجہ اشے وہ قبرستان جو کنتے الحمدللہ تے آرام پاؤن وڈیت وہ قبرستان کو ترہی تنچیکس مرحوم منت ہے اللہ فضلان ہید اپنا جی شاید سمو تائید کو کرتے لیں. واقعی بتر ماں کلتا بچپن ڈگن قوم چی فکر مرحوم والد صاحبہ اسی ہوتی کہ اپنی خود چی فیملی پر ہی خیال کرتے ہوتے. مجھے بتر میں خطا تو جذبہ جنن گھنو لگلا انشاءاللہ. اللہ کرو دعا کرا صحیح طریقہ پر خدمت کرچی قوماچی توفیق دیو. تمہیں دعا کرچے کہ صلاحیت وقت علم یعنی جے کہیں اشے قوم ملت یعنی امت سبب قربان کروچی اللہ تعالیٰ صحیح توفیق عطا کرو. بالخصوص میں آج ہیز اپنے اعلان واضح کرتا کہ علماء کرام سرین آگے بڑھون اٹلی کام کے اعلان اٹلی مزہ آتا کہ حقیقی مانت بتر سکون میسر جاتا یعنی کاما کو تقویت ملتا یعنی برکتوں ملتا انشاءاللہ. ہم کے مرحوم والد صاحبہ چی کو ایک عادت ہوتی کہ قوم چی دانشور صاحب رائے
आणि लीडराचे साथ साथ उलमाचे तबका आपले सरी हमेशा करीब धरते होते. हे आपणाची मी जिम्मेदारी सरी दलील देता की बाप आमचे वालदे मरहूम कौमाचे हर फर्ज सरी वडला सरी धाकला सरी सम्मा सरी मोहब्बत करते सम्मा सरी धरते होते. अल्हम्दुलिल्लाह इशिकस आम्ही सम्मुको कौमाची फिक्र करियाँ कौमा सरी मोहब्बत करियाँ. लिहाजा मैं कौमी मिली सकाफती इस्लाही दीनी समाजी माशरती तहजीबी अमली अखलाकी तालीमी फलाही व सियासी कामा भितर समूह एक जाऊन आगे बढ़लान ती चमक व दमक लाजवाब रहतली व मैं मिसाल किरदार अदा करू शकता. इंशाअल्लाह रहती दुनिया सर इंशाअल्लाह हे काम अगर आम्ही सही खुलूस सरी करतले तरीन आमची पिढी पिढी आठवत धरतली इंशाअल्लाह. बस तिची उलमाए किराम सांगले तिशी आमकां सम्मा एकजूट जावन बेहतर तरीका पर कौम मिल्लतची फिक्र करची तौफीक देव. अल्लाह ताला असले आमकां हर चीजें नवाजला ते आमचे कौमा आमची भावडा अल्लाह ताला आमकां साम्य येवन सम्माची कदर करूची आणि आपसा भितर इत्तिहाद आणि इत्तिफाक कायम करची तौफीक देव. आणि जे कोण तो मौजी मर्द फिलहाल अशे हेजे पसून अल्लाह ताला आमकां सम्मा जल्द से जल्द नजात देव. आणि अल्लाह ताला हेजे बारा भितर जिशी उलमा सांगले आमचे दानिशरान सांगले आमच्या कौमाचे जिम्मेदार सांगले आमची तंजीम बार बार सांगता मजलिस इस्लाह तंजीम तेजे मुताबिक आमकां असले बामल रावन आमकां सम्माची फिक्र करूची आणि सम्मा सरी घेवन वचची तौफीक देव. आणि जिशी हे कामा सबब आगे बढ़ूका घरान घरान या महल्ला टुकून या क्लबा टुकून या मिजगता टुकून या फेडरेशन टुकून या लेकिन या सम्मा घेऊन या आम्ही समूह सेहतेन राहूं अल्लाह जिंदगी दिल्ली जिंदगी सेहतेन काढ्यां पैगाम पावत करा की आम्ही जे कोणते वक्ती तौरा पर जे कोणते आम्ही मोहलक बीमारी भितर वाटे अल्लाह ताला भटकले सामान पहिला क्लीन चिट घेतलो इंशाअल्लाह. अगर आम्ही मुस्तैद जाऊन काम केलान अल्हम्दुलिल्लाह आमचे उलमा इकराम वक्तार सांगते वाटेत समूह फिक्र धरवतात. अल्लाह ताला आमकां सम्माको मिलून हे काम करची तौफीक देव. बस अल्लाह रब्बुल इज्जत करे दुआगो वाटे की आम्ही सगळी कौम लिल्ला फिल्ला सबब आपले आपसी इख्तिलाफ ख़त्म करून इत्तिहाद व इत्तिफाकचे अलंबरदार जाऊन कौम मिल्लत सब बेजबहा खदमात अंजाम देलान इंशाअल्लाह ती मज़ा कुछ और रहतली. मैं उम्मीद करता कि आज आम्ही हो पैगाम घेऊन वच्चां की आम्ही सम्मा मोहब्बतेन करी सांगयां अले एतराज करतले एतराज भल्ली करूचे नाहीत एतराज करतले आणि मुश्किलात असे परेशानियों असे उलझनों असे आणि झोल भितर घालतले. लेकिन एक आपने आठव धरवा इंशाअल्लाह आम्ही मोहब्बत आणि उखवत से पैगाम सरी वतले दीनी आणि अल्लाहची रजा सरी वतले. मे अलखता नथिंग इज इम्पॉसिबल. वी विल नॉट कीप अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड. एको चीज आम्ही हासिल करच्या सबब आमची कोशिशे भितर कोणतो कमी रावचे ना इंशाअल्लाह. आम्ही बढिया संभी म्हणून वचां अल्लाह ताला सम्माको आपले हिफ्जामान भितर देव धरवो सिहत देव परेशानी पासून नजात देव तकलीफात पासून अल्लाह ताला बरी करो. आणि मैं बिलखुसूस सांगता की अल्लाह ताला जे कोण चाहतात जे कोणती निकी चीजो चाहतात अल्लाह ताला तांकां त्यांचे जायज ख्वाहिशात पुरा करते त्यांची जिंदगी भितर आपली रहमतो आणि बरकतो अता करो इंशाअल्लाह. आम्ही वचां सरी वचां सम्मा मिलून वचां सम्मा घेऊन वचां सम्माची मोहब्बत आणि इत्तिफाक सरी जे कोणतो आलमबरदार आम्ही जातले आणि जे कोणतो सुदून जातलो मे वलखता दुनिया सबब एक मिसाल दूं का इंशाअल्लाह. फी अमानिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. मुनाकिद की गई है और उसके ताल्लुक़ से बात हमारे सामने आई है. इस एम्बुलेंस को जिस शख्सियत के नाम से मौसूम किया गया उनके ताल्लुक़ से भी बहुत सी बातें सामने आई. वक्तन फ़वक्तन उनके मुताल्लिक़ बातें सामने आती हैं. वो हमारे मौजूद कौम के मोहसिन थे जामिया इस्लामिया के बानियान में से थे और कई एक इदारों के न सिर्फ बानी रहे सरपरस्त रहे बल्कि अपनी आखिरी दम तक ज़िंदगी के आखिरी दम तक वो मुतहर्रिक आदमी उनके लिए शायद ही बैठना मुमकिन ही नहीं था और कोई ज़्यादा
بیمار بھی نہیں رہے، بس ایک دو دن کا معاملہ تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، چلتے پھرتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، قوم کی خدمت کرتے ہوئے، خصوصاً اپنے لوگوں کی خدمت ہو، غیروں کی خدمت ہو، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ اللہ آپ پر نظر کیے ہوئے ہے، نظر عنایت کیے ہوئے ہے جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نمازوں میں، اور آپ کا نماز پڑھنے والوں کے خاطر یعنی عبادت کرنے والے مسلمانوں کے خاطر آپ کا محنت کرنا، کوشش کرنا، ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ آپ کی نظر کیے ہوئے۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو خطاب کر کے بات فرما رہا ہے کہ ایک طرف عبادت، دوسری طرف خدمت، اور خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت۔ اسلام کے اندر مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اپنے برادران وطن کے ساتھ بھی انسانیت کے ساتھ خصوصی خدمت کی طرف توجہ دی گئی، اس پر ابھارا گیا، اور انسانوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے پر اسلام کے اندر ابھارا گیا۔ ایک ایسے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ہمیں زندگی ایسی ہی گزارنی چاہیے کہ ہمارے ذریعے انسانیت کا بڑا ہو، اللہ کے جو بندے ہدایت سے معروم ہیں، دین سے ایمان سے دور ہیں، ان کے سامنے کم از کم ہم اپنی زبان سے نہ صحیح، کم از کم اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول و فعل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے ان کے سامنے دین کا پیغام رکھنے والے ہوں۔ ہمارے معاملات ان کے سامنے کچھ ایسے ہوں کہ اس کو دیکھ کر ہی صحیح وہ لوگ سمجھنے پر مجبور ہو جائے، سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آخر یہ لوگ کس دین کے ماننے والے ہیں۔ جہاں اپنے حق کا معاملہ ہوتا ہے، مالی حقوق کا، وہاں پر کچھ تنازل بھی ان کے معاملے میں ہم اختیار کر لیں تو وہ لوگ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں، اور اس طرح سے ہم اپنی عملی طور پر ان کے سامنے دعوت کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔ وقت طویل ہوگا، ہمارے حضرت علماء کرام بھی موجود ہیں، میں اس موقع پر ہمارے حاجی غلامان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے والد کے نقش قدم پر اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دونوں وقفی حضرات بھی قوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ایک آخری بات، آدمی کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا ہم خدمت کریں گے، نہیں، ہمارے پاس پیسہ ہو، پیسے کی ذریعے خدمت ہو، پیسہ نہ ہو تب بھی ہم جو ہے قوم کی اور انسانیت کی بھلائی کے کام ہم کر سکتے ہیں، جس طرح سے وہ ہمیں اپنے لیے خدمت کے مواقع کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ میں حضرات کا مسلم سروس ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی، آپ کے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، ہم سبوں کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عجیب انسان، کوئی اپنی نیند کی، کوئی اپنی صحت کی، کوئی اپنی آرام کی، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ الحمدللہ ان کو میں نے دیکھا ہے رات بھر جاگ کر انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں حجاج کی خدمت کی ہے، اور الحمدللہ احمد غریب ایک بہت بڑے مالدار آدمی تھے۔ احمد غریب نے کہا کہ منیر جو کرے وہ ہمیں منظور ہے، منیر جو کرے گا وہ ہمیں منظور ہے۔ حج کمیٹی کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہ جو وہاں جو جہاز چلاتے تھے، جہاز جو جہازوں کے لے جاتے تھے، ان کے مینیجر بھی سعید صاحب تھے، اللہ ان کو بہتر کے رحمت فرمائے، سعید صاحب تھے، وہ کہتے منیری جس کو کہے گا ہم بھیج دیں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا منیر صاحب کے پاس اور کہا کہ منیر مجھے حج کو بھیجو۔ ارے بھائی نہ یہ کوئی وقت نہیں ہے، 2-3 دن میں جہاز جانے والا ہے، کیسے تم جا سکتے ہو؟ کہاں نہیں تم بھیج سکتے ہو؟ پریشان ہو گئے، یہ سر ہو گئے تھے اور وہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ گئے سعید صاحب کے پاس، کہا ایک سرفر آیا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے حج کو جانا ہی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاوا ہے، حج کو جانا ہے۔ سعید صاحب نے کہا ایک کام کرو، چپکے سے کل ایک سیٹ خالی ہوئی ہے ان کو دے دو،
اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں. انہوں نے ان کی اتنی تعریف کی. اسی طریقے سے ایک شخص آئے, انہوں نے منیر صاحب سے کہا کہ منیری آپ ہمیں حج کو بھیج سکتے ہیں, ہم تمام دروازوں پر جا کر آئے, حج کمیٹی میں گئے اور پانی کے جہاز والوں کے پاس گئے, کوئی ہمیں گھاس نہیں ڈال رہا ہے, آپ ہمیں بھیجیے. منیر صاحب نے کہا وقت بہت کم تھا, اس وقت نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے فلبتی وہیں بیٹھے بیٹھے اشعار لکھنا شروع کر دیا اور کہا کہ جب منیر نہیں کر سکتا ہے تو کون کرے گا. لیکن اس کے بعد ان کی بھی قسمت میں تھا کہ وہ حج کو چلے گئے. ایک واقعہ منیر صاحب کا منیر صاحب خود بیان کرتے تھے. ایک شخص آیا, منیر حج کو جانا ہے, بھائی تمہارے پاس پاسپورٹ ہے, ٹکٹ ہے, پیسے ہیں؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے, لیکن مجھے حج کو جانا ہے, مجھے بلاوا آ گیا ہے. منیر صاحب نے کہا پاگل ہو گئے ہو, کیسے جاؤ گے؟ پاسپورٹ ضروری ہے, پیسے ضروری ہیں, چلو پیسے کا ہم انتظام کر دیں گے, پاسپورٹ تو لاؤ. نہیں. اس کے بعد کیا ہوا, منیر صاحب وہ حج جانے کا حج سے روانہ ہونے والا تھا. منیر صاحب کے ساتھ میں بھی جہاز پر جایا کرتا تھا خدمت کرنے کے لیے, پہلوان بادشاہ بھی آیا کرتے تھے. تو وہ حج جب یعنی وہ لنگر اٹھا دیا اور حج جب جانے لگا تو وہی شخص وہاں سے اشارہ کر رہا ہے, منیری میں حج کو جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کرو. منیر صاحب گھبرا گئے کہ اس کے پاس نہ پاسپورٹ ہے نہ ٹکٹ ہے. وہ کیا کیا, اس نے کیا کیا کہ سامان کلیوں کی طرح اٹھایا اور جہاز پہ چڑھ گیا اور وہیں پر رہ گیا. منیر صاحب نے کہا یہ مصیبت ہے, چلا تو گیا ہے, وہاں کیسے اترے گا, وہاں سے اتر کر پھر واپس کیسے آئے گا, پریشان ہے. چند دنوں کے بعد جب آپ جہاز واپس آیا تو اسی جہاز پر وہ اشارہ کر رہا ہے, منیر میں حج کر کے آ گیا. حج کو بلانا چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس طرح بلاتے ہیں. منیر صاحب نے حج کی بہت خدمت کی ہے, حاجیوں کی, وہی ان کے لیے خدمت کافی ہے. ابھی جو پانی کی تذکرہ کیا, واقعی ٹھنڈا پانی, منیر صاحب خود ٹھنڈا پیتے تھے اور دوسروں کو ٹھنڈا پلانا چاہتے تھے. گورا گورا بدن تھا, بہت پیارے پیارے انسان تھے, چہرے پر ایک دم یعنی کیا لال چہرہ تھا. تو وہ اپنی پیٹھ کے اوپر جو برف کے سیل لے کر بھاگتے تھے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے, یہ کیا ہے, کیا کر رہا ہے. اور اسی کو دیکھ کر الحمدللہ یہ اس دور سے یعنی پانی, ٹھنڈا پانی کا نظام ہوا. منیر صاحب کو میں نے بہت سے حالتوں میں دیکھا. جامعہ کا جہاں تک تعلق تھا, وہ جب وہاں اس کے ناظم بنے تو جامعہ جب بھی کسی کٹھائی میں آئے, حالات تو آتے ہی ہیں, ابھی بھی حالات آئے ہوئے ہیں کہ بہرحال اس وقت بہت پریشان تھے. منیر صاحب کو جانا تھا فجر میں 5 بجے کی فلائٹ سے, 1 بجے تک میں ان کے پاس تھا. 104 ڈگری ان کو بخار تھا. مجھے عتیق الرحمان نے کہا تھا کہ بہت سے نوجوان ہیں جو منیر صاحب کی حقیقت کو نہیں جانتے, ان کو کچھ بیان کرنا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. 104.5 ڈگری ان کو بخار تھا. میں نے کہا منیر صاحب ابھی تم کل کا سفر نہیں کرو گے, تم یہاں کہا ایک کام کرو, تم چلے جاؤ, فجر کی نماز پڑھ کر آؤ, میں انشاءاللہ سفر نہیں کروں گا. میں فجر کی نماز کر کے وہاں پہنچا ان کی کتابوں کی دکان میں, تو کیا پتا چلا کہ منیر صاحب جا چکے ہیں. وہ جب کام کرنے پر آتے تھے پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے, ہاں کام کرتے ہی چلے جاتے تھے. الحمدللہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ابھی بچوں کو قبول فرمایا ہے. بچے میں سمجھتا ہوں اتنی خدمت والد کے نہیں کر سکے تھے, لیکن حدیث یہ اور آتا ہے کہ جو والد جو زیادہ خدمت نہیں کر سکا, انشاءاللہ ان کے انتقال کے بعد وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے اور ان کو بھی جنت نصیب فرمائیں گے. میں سمجھتا ہوں ان بچوں کے لیے یہ جو ایمبولینس ہے الحمدللہ بہت ضروری تھی بھٹکل میں. یہ ایمبولینس نہیں بلکہ اس کو اور زیادہ ماڈرن ہونا ہے, اس میں وینٹیلیٹر لگنا ہے اور اس میں آکسیجن کا انتظام ہونا ہے, بہت ضروری چیز ہے, اس میں باقی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جب اتنا یعنی ہمارے عتیق الرحمان نے اتنا کیا ہے تو وہ بھی کریں گے. اور ابھی تو وہ ڈاکٹر بھی بن کر بیٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ. اس سے پہلے ہوائی جہاز بھی یعنی پائلٹ بھی بن گئے تھے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے, عافیت سے رکھے اور اللہ تعالیٰ ان سے خدمت لے. Respected dignitaries of the dais, Janab Munir Atiq Rahman, President of the dais, and Maulanas of Jamias, Ali Public Schools, Jamia Saliyas, everybody. میں نوائتین سنگتا آتا مگر انگلیش تک میں جن جانا. السلام علیکم. آج یہ ایمبولینس ہے جی جو ایک افتتاح کرتے ہوئے جو جناب الحاج منیری ایمبولینس زون یعنی منیری ایمبولینس جو منیری عتیق الرحمان صاحب جو الحمدللہ ہی خدمات جو گاواں پیش کرو
स्टार्ट केला हा अलहमदुल्ला फुडें तुकून हें करते वाटेत गांवांत आनी मैं हिंका सौदी तुकून वलखते वाटे मुनीर आतिकुर रहमान साहबा अलहमदुल्ला जेटले माणसा सबब मैं जो तेंका सांगता कि हो माणूस इशी वाटे जो मजबूर वाटे जो तावन करूं चाहता ते तावन करतात अलहमदुल्ला अल्लाह ताला तेंका इशीच खिदमत करूच्या सबब दुआ करा इंशाअल्लाह आमीन. तेज्या मागीर हे ॲम्ब्युलन्सा बारा भितर जो अशें ॲम्ब्युलन्स एक चीज अशी आहे की ॲम्ब्युलन्स गांवा सबब का सबब यूज़ करतात ॲम्ब्युलन्स सबब दो चीज़ है, एक प्राइवेट एम्बुलेंस है एक पब्लिक एम्बुलेंस है. प्राइवेट एम्बुलेंस का सबब यूज़ करतात प्राइवेट एम्बुलेंसा भितर का अशें कापुसलान एक निक्की फॅसिलिटी मिळता प्रायवेटायझेशन यानी माणूस प्राइवेट एम्बुलेंस गेल्यान एक इत्मिनान जाता ते सबब प्राइवेट एम्बुलेंस यूज जाता. पब्लिक एम्बुलेंस जो अशें येता माणूस जो पब्लिक एम्बुलेंस वाटे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलात ॲडमिट राहता या कोणत्या प्रायवेट हॉस्पिटलात ॲडमिट राहता मगर ताका ॲम्ब्युलन्साची जरूरत नाही मगर तो हॉस्पिटलातून घरी वचूकास ताका ॲम्ब्युलन्साची जरूरत आहे तरी तो सिर्फ पब्लिक एम्बुलन्सा वचू शकता प्रायवेटा भितर वचू शकेना. यानी प्रायवेट भितर जरा कॉस्को राहता आणि तेजी फॅसिलिटी को निक्की राहता यानी दोन टायपाचे ॲम्ब्युलन्स राहता. यानी गांवा भितर अल्हम्दुलिल्लाह आयचे दिसा ॲम्ब्युलन्स बदली जाली ते माशाअल्लाह मगर मैं हे चाहता कि ॲम्ब्युलन्सा पासून सामान इम्पॉर्टंट गांवा भितर आज एक इमर्जन्सी सेंटर ओपन करूकास एक ट्रॉमा सेंटर होवकास. मैं हे चाहते वाटे की ॲम्ब्युलन्सा पासून सामान इम्पॉर्टंट आयचे दिसा बिजी आमचे कडेन मैं मुनीर आतिकुर रहमान साहब एक हे एडवाइस देता कि इंशाअल्लाह एक ट्रॉमा सेंटर गांवा भितर आज एमर्जन्सी बल्ली जशी की एक व्हडली हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तेजी जरुरी बल्ली आहे. आज गांवा भितर एक फिजिशियन नाही एक फिजिशियन बोलतलो गांवा भितर नाही यानी कोण फिजिशियन पुतलान या कुंदापूर फेडोंकास या मँगलोर फेडोंकास ते सब बोलले. मैं हे चाहता कि गांवा भितर एक निक्की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हे बल्ली इम्पॉर्टंट आहे गांवात आयचे दिसा. मैं इंशाअल्लाह हे चाहता कि गांवा भितर एक हॉस्पिटल ओपन करच्या सबब इंशाअल्लाह कोशिश करूकास इंशाअल्लाह आतिकुर रहमान साहबा मैं सांगता कि इंशाअल्लाह तुम्ही काही जरूर इंशाअल्लाह सपोर्ट करतले हे बारा भितर आणि आमचो इंशाअल्लाह जरूर सपोर्ट आहे इंशाअल्लाह. आणि इशीच हे गांवा भितर येता आज व्हायरस आयला यानी एक वबा आयली ते हो व्हायरसा सबब आज माणसे सामू घरा भितर भिवन बसला. मैं बोलता कि ही माणसे जेटली वाटेत घरा भितर ऑक्सिजन घेतात घरा भितर बसतात. आज आमच्या गांवा भितर एक कोविड हॉस्पिटल ओपन केला आमचे मुनिरी साहेब इनूस काजिया साहेब आणि INF तुकून आहे आणि तंजीम मिळून एक ओपन केला राबिता थ्रू यानी ती एक कोविड हॉस्पिटल ओपन केलो मतलब काय आहे का पुतला माणसा सबब खिदमत केला आता या तुम्ही हे हॉस्पिटला भितर मैं सामा येऊ सांगे नाही जो खाली धग बल्ली टायपाचो धग राहता खाली कोविडाचो धग राहणार धग यानी वर्षीत धग येते आहे. हो एक व्हायरस जो असे तो जो व्हायरस येता माणसा एक 2 दीस 3 दीस धग येता खोकलो येता शेल खाता जाऊ शकता की हो व्हायरसान को जाऊ शकता माणसात दुसरं इन्फेक्शन आहे युरिन ट्रॅक इन्फेक्शन आहे नातलांक कोणतं इन्फेक्टेड बॉयल्स आहे तेजेन को धग येता माणसे आम्ही मे हे सांगता की कोणी भिवून आहात धग बदली टायपाचो धग आहे खाली कोविड धग नाही मगर तुम्ही येऊन एकदा टेस्ट करा घरा भितर बसून आहात घरा भितर बसून तेजे मागीर सॅच्युरेशन खाल गेला मग कोणती काही करू शके नाही सॅच्युरेशन 90 पासून खाल आयला मग भल्ली तकलीफ जाता इमर्जन्सी भितर गांवा भितर कोणती चीज नाही येता को ओपन केला अल्हम्दुलिल्लाह येता माशाअल्लाह पेशंट्स को तिंगा वाटेत जो बल्ली मोगलोर तुकून इंडियाना थ्रू एसोसिएशन करून ओपन केला तंजीम INF आणि राबिता मिळून येता जेटले को डॉक्टर्स 3 डॉक्टर्स वाटेत अल्हम्दुलिल्लाह निकी एक्सपिरियन्स आहे त्यांका नर्सो को बल्ली एक्सपिरियन्स वाटेत मोजेकडे जेटले पेशंट येते वाटे मी गांवा भितर येता कोविड टेस्टाचो एक जरा प्रॉब्लेम आहे इंशाअल्लाह तो को अतिक भाव मी इंशाअल्लाह देता मुझे खिदमत जाल्ले येतले अल्लाह सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह तेजे सबब मी का पुसलान गांवात येवन असली माणसे आमची जेटले घरा भितर बसला मी तांकां एटले हे करता की तुम्ही घरे भितर कोणा को जो प्रॉब्लेम आहे धाकलो को प्रॉब्लेम आहे येता धाकलो धग आहे वतात कोण क्वॅक्सा कडेन वतात यानी डॉक्टर बोलून तो ड्युटी करते वाटे काम करते वाटे आमच्या गांवा भितर क्वॅक्स बल्ली वाटेत ते क्वॅक्सा कडेन वतात तो ताका 8 दीस इलाज करता 8 दिवशी सांगतात निशात नर्सिंग होम जाऊ डॉक्टर समीउल्ला बैठा आहे तेत्ता आम्ही काही करू शकेना तांकां 8 दिसर हो इलाज करून हेजे भितर सॅच्युरेशन डावन हेजे भितर फिवर कंटिन्युअस हेजे भितर LDH टेस्ट डावन हेजे भितर फेरिटीन बनले हाय जाता ही सवत हाय जाला मग कोणी काही करू शकेना तेत्ता मँगलोरच आमकां आसली फॅसिलिटी गांवा भितर ती फॅसिलिटी नाही ते सब मी हे चाहता की तुम्ही जाल्ले येतले घरा भितर जेटली माणसे वाडेत अगर कोणी कित्याक एक माणसा सबब सगळे घर खराब जाता
ते घरान सगळी कम्युनिटी स्प्रेड जाता. ते सबब ही चीज करू देऊ नाकात. याने तुम्ही जाल्ले इतले दक्कन कोशिश करून जो माणसा जराकू धग येता, लाईट धग येता, तुम्ही एक डॉक्टराक कन्सल्ट करा. फार्मासी वचून माणसे आजकाल फार्मासी वतात, अगर म्हाका धग आयला वा म्हाका खोकलो आहे जरा टॉनिक देना. ती कोणती टॉनिक दिलो वा तो तुम्ही पलवकास के लंग्सा भितर कॉन्सिलेटेड आहे का काय अशें ती चीज पलवकास. खाली टॉनिक घेऊन पिला जाना. टॉनिक घेऊन पिला को माणसा बिमारी येता. क्रिएटिनिन ऊपर एकता, ब्लड युरिया ऊपर एकता. त्याचा काय करू शकता, कोणी काय करू शके नाही. ते सबब डॉक्टराकडे वचून डॉक्टराचो मावदा घेऊन तुम्ही डॉक्टराकडे ॲडवाईस केना. आणि जेटली माणसं वाटे ते एक मे भली व्हेरी इंपॉर्टंट छाते वाटे के ही चीजे सबब तुम्ही डॉक्टराकडे कन्सल्ट करा. यानी आपले फॅमिली डॉक्टर मी बोलला की माझ्याकडे या वाटेत गांवा भितर भल्ली फॅमिली डॉक्टर्स वाटेत ती डॉक्टराकडे वचून तुम्ही कन्सल्ट करा. तेजे मागीर जो अशें अगर तेंचे भितर कांय 2 दीस 3 दीस दिक्के जालें नाय आमी तांकां रेफर करूं गास. आतां कोवीड हॉस्पिटल आहे मी तांकां थिंगा अल्हम्दुलिल्लाह भली पेशंटां रेफर करते वाटे. आणि आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 पेशंट डिस्चार्ज जाते वाटे. इंशाल्लाह बीजी 2-3 पेशंट वाटे ते इंशाल्लाह तेंचो टॅक्स जाला पण डिस्चार्ज जातले. तेजे सबब मी एक छाता ह्यो व्हायरसा भिवन आहात, कांय भिवन आहात. व्हायरस तुमकां अल्ला शिवाय दुसरो कोणी कांय करूं शकेना. मौत है भराए हक तो अल्लाह दिवचे. मगर व्हायरसा तुम्ही भिवन आहात. दिमागातून काढा की हो व्हायरस तुमकां मारूंक काढता म्हणून नाही. मारूंक काडचेना उपरलो का मारू अल्लाह मारूंक काडूंक शकता. मगर हो व्हायरस कांय करूं शकेना तुमकां. एक मामुलीशी एक धक्कलोशी व्हायरस हो तुम्ही कांय भिव वचूं नात इंशाअल्लाह. मैं हे सांगून मैं मुबारकबाद दिता इनका सम्मा खास करून YMSA जो क्लब है YMSA एसोसिएशन जो अशे तांकां खास करून मुबारकबाद देता. आणि आतिकुर रहमान साहबा आणि खास करून आमची डायस बसरली माणसं आणि जेटली माणसं आयला तांकां मुबारक देता. आणि मैं ख़त्म करता इंशाअल्लाह. ये कोना नामीन मनसूब एम्बुलेंस आहे त्यांचे हालात त्यांची खिदमत मुख्तलिफ तेजे गोशे सामने आयले. मरहूम हजरत अलहाज मोहिद्दीन मुनीरी साहेबा भितर व्हडली चीज धून होती. कोणती चीज तेजे काम ते आपल्या दिमागात घेतला मग बिलकुल दीस आणि रात सकन आणि भूक आणि प्यास काय बलते नव्हते. ते काम झालं तांकां चेन येते नव्हतो. मी तांकां बास टायमार पत्तो होतो की एक क्षणच्या कागद आयले. आम्ही काय करतात कागद आले मागीर जबाब दिले कोण काढून धरवतात. ते कागज पडले टेबलावर हातात पेन राहते होते कागद होते फौरन घेतले त्याचा जबाब भरवते होते. आणि इमिडिएट काम टाइम टू टाइम करते होते. बी कोणती ताकीर राहती नव्हती. आणि जज्बा आणि धून इसली होती की तो जज्बा तो एटलो कारामत साबित जात होतो. कोणत्या कामाची एक ठाणला मग अगरचे मुखालिफत जाती होती लेकिन त्याच्या बावजूद को माणसाकडे वसून त्यांना समजावून ती चीज रूबामत हाडची भली कोशिश करते होती. आणि एक चीज आमच्या गावाची होय बोलू शकता ही की काम करतली माणसाची कस माणसे टांग तांदूचे हालात भितर येता उंची जाता कोणतो माणूस काही केलो आमकां पसंत पडला नाही आम्ही त्याच्या खिलाफ झाले. हेच्यान आम्ही मार खाते वाटे. हे वळखू घास एक माणूस घरे बेसून वाटे त्याच्या बरोबर कोणी त्रास करचे नाही. लेकिन एक माणूस माणसा भितर काम करता त्याच्या हातून गलती झाली तो बशर तो इन्सान तो गलती झाली म्हणून आम्ही गलती उचलतोय 10 त्याचे निके काम आम्ही बनवचे नाही तरी माणूस आगे बढू शकूचे नाही. ही चीज आम्ही साम्य धरून आमचे साम्यलो काम करतो तो काम करते वाटे मी काय करते वाटे मी खामोश वाटे खाली त्रास करते वाटे. त्या सबब अगर काम करतली माणसाचो आम्ही तावून करतले काय खामयो अगर काय झाली तरी निजी तौर वापरता नाही तर त्यांच्याकडे आम्ही त्याची रहनुमाई करतले तरी इंशाअल्लाह आम्ही आगे बढ़तले आणि काम आमचं खैर बरकत दितली. हे जे कोणते काम ॲम्ब्युलन्सचे अल्लाह ताला एक ज़्यादा नाफिया करो आणि जे कोणते इखलास तरी ते काम करते वाटे अल्लाह ताला मजीद तरक्की देवो. आणि शिकस आमकां सांगमागो अल्लाह ताला आपल्या तोरार जे कोणाकडे दूध आहे दुडा जरिये जे कोण अल्लाह ताला राय आणि मशवराची ताकद आला ते तेजे जरिये या जे कोणी आपल्या हातीन पायन काय खिदमत करतो ते जरिये खिदमत करूची तौफीक अता करो. जे केटले खिदमत आम्ही इंसानी सब करतले इंशाअल्लाह अल्लाहचे तेटले करीब जातले. हदीस भितर येता अहब्बुल खल्qi इलल्लाह अहब्बुहुम इला खल्qi अल खल्qu इयालुल्लाह मखलूक अल्लाहचो इयाल आणि कुंबा घे आणि सामान बेहतर अल्लाहकडे तो माणूस घेऊन जे कोणी अल्लाहची मखलूककडे बेहतर वाटे. तासो हम ही कोशिश करें अल्लाह के हुकूक अहकाम पूरा करते इबादत ताअत करते इंसानियत की खिदमत करते आगे बढ़ियो. अल्लाह ताला की बातों को तौफीक दो. आणि मैं हिंगाचे जिम्मेदार जे कोणते वाटे कोणतो मौका इजलास कैले माणसं तशवीक सबब अल्लाह ताला हेका कबूल करो. हेका सामा को मुबारकबाद देता आणि अल्लाह दुआ करता कि अल्लाह ताला हिंग अल्लाह निशिस हर खैर के काम आप आगे बढ़ो आपकी तौफीक अता करो. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाह ताला को वड्डो एहसान आणि वड्डो शुक्र से क्या जमकार अल्लाह ताला
आमचे वालिद मरहूमची निस्बतेन त्यांचे कस नावांतल्यान जो कोणतो हाल मनसूब असे तेजे भितर अल्लाह आमकां सगळे जमा केलो आणि एक निस्बतेन त्यांचे तर्फेन त्यांचे सारे सवाब सबब मुझे बिरादर आतिकुर रहमान मुनीरी जे कोणते ॲम्ब्युलन्स जे सर्विस जे कोणती सुरू करते वाटे तेजी इफ्तिता सब अल्लाह आमकां सगळे जमा केलो वाकई भितर खुशनसीब ती औलाद जे कोणी आपले माय बापा त्यांची जिंदगी मक्कम अटो धरवतात आणि खुशनसीब ते माय बाप जे कोणाची औलाद ते हिंगा तुकून दुनिया भितर तुकून गेला मक्कम त्यांची औलाद त्यांचे सबब दुआ करतात आणि इसारे सबब काही ना काही काम करतात. अल्लाह कबूल करो. म्हाका भली खोशी जाता आणि म्हाका म्हज्या बापाचो भली आठव पडटा. अल्लाह तांकां करवट जन्नत नसीब करो आणि जेटले तांचे असले सय्याद होते अल्लाह ताला हसनात भितर मुबद्दल करून अल्लाह तांकां जन्नतुल फिरदौस भितर आला से आला मकाम अता करो. भली धूर नाहीत ते एक पागरू दाटवून ते मिळतात. वायनसीचो एक पागरू दाटवला ते आताच कब्रस्तान आहे ते भितर कितें वाटत ते एक पागराचे दाटवून मिळतात आणि आज खाता हिंगा त्यांची रूह येवं रायत आणि ते भली खुश जावं रायत आणि अल्लाह ताला त्यांच्या उपर असले बी असले हे जे निस्बतेन असले त्यांच्या उपर असे रहमते करते राहत. मोहना इलियास एक जापणे सांगले मी तुमकां एक लतिफा सांगता. ते बल्ले काका पुसलान सम्मान जियादा बदुआ दोचे डॉक्टरा आणि सम्मान जियादा दुआ मिळूचे दोचे डॉक्टरा. हे तुमकां एक लतिफा सांगता. एक बादशाह आसले आपले भंडारिया तब्बाकारान त्या माणसा सांगलो काका पुसलान बोकडाची सम्मान निक्की चीज आपला खाऊन घाल बोल काय सम्मान निक्की चीज तो बोकडो जेबे केलो आणि असले ती जीप काढून ताका फ्राय करून धरलो सम्मान निक्की चीज. त्या दुसरे दिसा सांगलो बोकडाची सम्मान खराब चीज आपला दे म्हणून सांगलो. तो एक बोकडो जेबे केलो आणि जीप फ्राय करून गेलो. बादशाह ताजीब झालो. काल तू निक्की चीज म्हणून हाडलो आणि आज तू ही खराब चीज म्हणून हाडते वाटे. तेणें तो तब्बाक तो भंडारी बल्लो का बोल्लान बादशाह सलामत ही जीप अगर निक्की राहलान व्हडली निक्की दुनिया भितर समूह एक जातले. दुनिया भितर समूह हेची इज्जत करतले. दुनिया भितर हर कडे हेची मांग जातली आणि ही जीपच खराब जाल्यान पळय एकदम बदतरीन आणि एकदम खराब माणूस. त्या सबब माणूस जाले आपली जिभेची हिफाजत करू कसं. आणि आमचे बापा जे कोणते होते मी वलखता जहां काका पुतला आपले जिभेची भल्ली हिफाजत करते होते. इतले कोपार नको केट्टे केट्टे काय केले नको आम्ही असले भली भली शरारतो करते होते. भली भली तांकां असले हे करते होते. मग खेळतो तांकां असले गाली सोडले हितो तांकां असले गलत बोलले नाही. हितो असले आमकां असले मारला हा सजा दिला हा मगर खरंच जापल नाही जीभ उलटे काय त्यांची सर्वच खुबी आतील एक खुबी. आणि एक वाक्य मी तुमकां सांगता आणि तुमचं मी बाग खतम करता. मी दुबई होतो सिद्दीक जाफरीची स्कुला भितर मी पळवतो होतो आणि सिद्दीक इस्लामी इंग्लिश स्कुला भितर. एकदा म्हाका जाफरी भाऊ का बोलो तो बडो गुजरलो आला तुजी मफरत करो समूह गुजरलो. तो का बोललो का बद्दल फाल्यां सांगा म्हाका असेल आपूण काय ते स्कुलाचें काम असें म्हणून फाल्यां नमाज करून ते घरा गेलो. त्या बैसून आम्ही काका असे ते अरबी लेटर बरोवचे होते ते बरोवचे करते होतो. मी बेल मारले भाईली म्हाका जाफरी भावाला मफरत करो का बोलो का पलेवा कोण का पलेवा बोललो. मी गेलो साम्य पल्ला एक धाकटीशी हातात तर बॅग घेऊन आबासाहेब घरून होते आमचे बापा घरून होते. अगर आम्ही हिंगा टुकून सिराजले संते हाडू गेलो नको तेजान व्हडले पोते व्हरतात आमी बापाच्या हातात तेन्ना धाकले पोते होते 2 जोडी कापडे. तेन्ना मागीर म्हाका हयकनूय जालें कांय केल्लें. एक घडये म्हाका जाफरी आवाज कोण वा का पळय म्हाका जिपकत बी चाललें हाच्यान बी अशी बापा पलटलो काही खबर नाही. म्हणलं बापा आयला हा म्हणलो कोण मुनीर साहेब का होय बापा आयला. अरे मुनीर साहेब भितर 5 मिनिट का 7 मिनिट जाले
बित्तरिया बोललो नाही मेवचे नाही बित्तर मैं बोले कामासो बैठो मुझे काम तू करता तरी मी बित्तर येतो आणि सव्वास काम करता नाही मी तुम्ही सांगायला सव्वास करतो मी एवढं बित्तर या नाही मेवचे नाही आखिर जफरीबा उठून असल्या दाराकडे 3 मार्च झाले जामिया पगार दिले 3 मार्च झाले जामियातून सऱ्यात पगार दिले आणि त्याच्या मापा खास भली कम होतो मी तासो बैठलो होता तूर पेतो इंतजाम करून येता फेटवता तरी म्हाका वादा केला मी येता तुमचे भितर येऊन चाको पिता नाश्ताको करता सव्वास करता म्हणून अच्छा नाही म्हणजे साहेब मी सव्वास करता या विषय माता धरून बोललो मी त्या सामने वाटतो मी सामने वापरलो भितर आहे अल्लाह मगफिरत करो बोला मुझफ्फर फोन मारलं जान अब्दुलरहमाना फोन मार सुरको इब्राहिमा फोन मार मोहतसम अब्दुल बारी फोन साख बाहेर सम्मा सावकार सम्मा को फोन मारून मुजफ्फराकडे सांगले बापा दुबारा फोन करून तेव्हा सांगले आवाज जाफरी असरे इंतजाम करता बोलला तेव्हा तू एक काम कर एक 5 लाख रुपये इतका फौरून असले गावात पेटून दे आणि ते टमा इसले मोबाईल बिबाईल तिथलेसा काही नव्हते त्याची सवलत कोण होती अच्छा म्हणून मुजफ्फर असले अल्लाह मगफिरत करो फेटून दिलं त्याची पडली हवालातीचं कामे चालते होते त्याची फेटून दिलं 2 घंटा मग त्यांना फोन येलो रुपये पावली म्हणून गावाची 3 लाख रुपये मुल्ला हसनाकडे दे 2 लाख रुपये असले शिराली मोहम्मद अली भाऊकडे दे थोडे समूह गुजरले अल्लाह सम्माची मगफिरत करो मुल्ला हसन भाऊ सांगला काका पटलान 3 लाख रुपये फेडून दिला ते जामियाचे उस्तादाचो पगार देसा शिराली मोहम्मद अली भाऊकडे सांगल्या काका पटलान 2 लाख रुपये पावतली तुमका जामियात उस्तादाची उस्तादनाचो सम्माचो पगार देसा आमच्या घरे को कल्ला बापा दुबई पावला हा म्हणून आमच्या घरे को कल्ला मुझी मामा कल्ला मुझी भन्या कल्ला कोणा कल्ला तिची हे करून असले करते होते अल्लाह त्यांची असले मगफिरत करो एक जापणे मी सांगता आणि खुसूसन असले मी माझ्या भाऊशी आतिका साहेब सांगता बापाचे एक जापणे बापाकडे बोलते होते कौमाचे काम करू का जालान हमेशा साम्य पलते रहा पट्टर पल्ला तू काही काम करू शकूचे नाही वाखरुद्दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन